مریم نواز مجھے بہت عرصہ پہلے ملی تھی، تو میں نے اس وقت ان کو کہا تھا کہ مجھے آپ کے اندر کوئی ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ آپ لیڈرشپ کی طرف جائیں گی. کہتی ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے؟ تو حیران ہو کے میری طرف دیکھی. میں نے کہا بالکل لگتا ہے آپ ہوں گی. اور پھر میں نے دیکھا کس طرح اس نے جب نون لیگ بالکل ختم ہو رہی تھی تو کس طرح سے انہوں نے اکیلی نے کھڑی ہو کر اچانک سے نکلی ہے اور اتنے لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر اتنی بکواس برداشت کرتی رہی. مجھے نہیں پتہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے. میں ایز اے آؤٹ سائڈر کے طور پہ بات کروں، اگر میرے ویو سے دیکھتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی پارٹی کی طرف ہوں. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میرے اوپر یہ لیبل رہے گا کنگ میکر یا اس طرح کوئی چیز. میں تو خاموشی سے اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے نکلا تھا. جن چیزوں نے مجھے تنگ کیا تھا اس جھوٹی لائف سے میں نے اپنے آپ کو چھٹکارا حاصل کیا، اپنی فیلئرس کو ایکسیپٹ کیا اور کہا کہ نہیں، دس از ناٹ می، مجھے نہیں کرنا. میرے والد بہت پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور میں سمجھے ایک کارنر پہ کھڑا ہو گیا کہ جب رشتہ دار گھر میں آتے تھے، کیونکہ میرے جتنے کزن تھے وہ سارے ٹاپرز تھے. السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈسکور پاکستان. میں ہوں آپ کی میزبان رامین محمود. ناظرین، آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ایک ایسے گیسٹ موجود ہیں. اگر میں ان کی بات کروں فیشن انڈسٹری کی، تو ان کے نام کے بغیر جو ہے وہ انڈسٹری انکمپلیٹ ہے. کنگ میکر کہا جاتا ہے، کوئین میکر کہا جاتا ہے. انڈسٹری میں فیشن ڈیزائننگ میں اگر میں بات کروں، ماڈلس کی بات کروں، تو ان کے نام کے بغیر جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی. جیسے کہ میں نے پہلے بھی مینشن کیا، نن ادر دین مسٹر خاور ریاض میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہے. ان سے بات کریں گے ان کی جرنی کے حوالے سے، مختلف پرسپیکٹیوز کے اوپر. ویلکم ٹو ڈسکور پاکستان خاور ریاض صاحب. I love Discover Pakistan. Thank you so Because it's all much. about my country and I love my country. Yes, we always portray the positive image of Pakistan. That's why I'm here. Yeah, and we are here to discover your journey as well. مجھے یہ بتائیے گا، خاور ریاض نے بہت سارے لوگوں کو کنگ میکر بنایا، آپ کو بہت سارے لوگوں نے اس چیز سے، اس لقب سے نوازا بھی. آپ کو بنانے والا کون؟ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میرے اوپر یہ لیبل رہے گا کنگ میکر یا اس طرح کوئی چیز. میں تو خاموشی سے اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے نکلا تھا. اور جب آپ اس جرنی میں جاتے ہیں جس میں اپنے آپ کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ آپ آئے کیوں ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے، اور یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں کیا یہ آپ کے لیے یا کسی اور کے لیے. تو میرے لیے وہ سب کچھ ایک حیران کن تھا. میرے لیے یہ دنیا اس وقت ایسے تھی جیسے ایلس ان دا ونڈر لینڈ، اور میں کہیں اس چڑیا کی طرح تھا جو ایک کمرے میں پھنس جاتی ہے اور وہ پنکھا چلتا ہے، کبھی ادھر ٹکراتی ہے کبھی ادھر ٹکراتی ہے، اور پھر پیاسی ہو جاتی ہے، پھر گر جاتی ہے، پھر اچانک اس کو کہیں ایک سوراخ نظر آتا ہے جہاں سے وینٹیلیشن ہوتی ہے، تو وہ بھاگتی ہوئے جاتی ہے، پھر وہاں سے وہ پھر کر جڑ جاتی ہے. اس کا بلیم آپ ایجوکیشن سسٹم کو دیں گے یا پھر یو آر سم ون ہو ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹڈی؟ نہیں، جو اکیڈیمکلی پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، مجھے لگا تھا کہ یہ میری خوراک نہیں ہے، میں کچھ اور ہوں، مجھے کچھ اور چیزوں کی ضرورت ہے. لیک آف ایکسپوجر، مطلب میرے ماں باپ کا لیک آف ایکسپوجر ہوگا، قصور ان کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا. ایک سسٹم پورا بنا ہوتا ہے نا کہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے شروع سے کہ بچے نے انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، یا پھر سی ایس پی آفیسر بننا ہے، اس طرح ہی کچھ ہی. اس کے علاوہ اس زمانے میں 80s کی بات کروں، سوچنا اس دائرے سے باہر، اٹس لائک جیسے کوئی کنجر خانہ ہے یا کوئی فلم سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہیں، وہ نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر میں اس طرح سے دیکھا یہاں پہ کوئی NCA ٹائپ جگہ بھی تھی. پھر میں نے سوچا کہ اچھا یہ تھی وہ جگہ جہاں مجھے جانا چاہیے تھا. لیکن پھر اس وقت ٹائم گزر گیا اور پھر مجھے لگا جیسے میرے اندر ہی کوئی NCA بس گیا اور میں خود ایک NCA بن گیا ہوں. تو میں خود اپنے آپ کو ایک ادارے کی طرح فیل کرنے لگے. اور میں نے سب سے پہلے تو وہ جن چیزوں نے مجھے تنگ کیا تھا اس جھوٹی لائف سے میں نے اپنے آپ کو چھٹکارا حاصل کیا، اپنی فیلئرس کو ایکسیپٹ کیا اور کہا کہ نہیں، دس از ناٹ می، مجھے نہیں کرنا. میرے والد بہت پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور میں سمجھے ایک کارنر پہ کھڑا ہو گیا کہ جب رشتہ دار گھر میں آتے تھے، کیونکہ میرے جتنے کزن تھے وہ سارے ٹاپرز تھے، اور جب مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ پتہ نہیں یہ کیا کوئی ٹاپ چیز ہوگا، کیونکہ میں بہت بلنٹ تھا، بیٹھے بیٹھے ایسے سوال کرتا تھا کہ لوگ گھبرا جاتے تھے اور اکثر اپنے بچوں کو منع کرتے تھے کہ اس سے نہ ملنا. یہ کوئی عجیب و غریب سوال جو ہے نا بچوں کے دماغ میں ڈالتا ہے. تو وہاں سے پھر اب میرے سوال کے اندر ہی جواب چھپے ہوئے تھے. میں خود سے ہی سوال کرتا تھا، خود ہی جواب ڈھونڈتا تھا، اور پھر کرتے کرتے مجھے فوٹوگرافر تو میں بن گیا. لیکن جو یہ بولنا مجھے آیا وہ اس لیے آیا کیونکہ میں نے سچ کو ایکسیپٹ کیا، اور میں نے پھر جو میں نے محسوس کیا، پھر میرا دل کر رہا تھا کہ میں تمام بچے جو آگے نئی جنریشن آ رہی ہے
ان کو غور سے دیکھوں. آج جب بھی کوئی بچہ میرے پاس آتا ہے تو میں پوچھتا تھا کیا کر رہے ہو؟ ہاں جی میں BBA کر رہا ہوں, MBA کر رہا ہوں, یا میں ڈاکٹر بن رہا ہوں, یا میں انجینئر بن رہا ہوں, یا فلاں بن رہا ہوں. اچھا, تو میں نے کہا اچھا بولنے میں ایجوکیشن نظر کیوں نہیں آ رہی؟ تو وہ نہیں تھی, وہ بس پڑھتے جا رہے ہیں. جیسے ایک بیل ہوتا ہے, وہ گھومتا جاتا ہے. مجھے وقت نہیں بتایا کہ ہمیں وہ چیزیں پڑھنی چاہیے جو ہماری ضرورت ہے. تو اور اتنا لمبا چوڑا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے حساب سے سارے اسکول کالجز بند ہو جانے چاہیے. اس کی جگہ پہ کوئی ووکیشنل ٹریننگ ہونی چاہیے, کوئی 6 ماہ کے کورسز ہونے چاہیے, اور بچے 13-14 سال کی عمر میں کمانے لگ جانے چاہیے. جتنی جلدی وہ کمائیں گے وہ پھر فضول کاموں کی طرف نہیں جائیں گے, نہ وہ ڈرگز میں جائیں گے, نہ وہ, اور ان کے اوپر ذمہ داری آ جائے گی. دور ایسا بھی آ رہا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایجوکیشن کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ڈرگس کی طرف جا رہے ہیں؟ مطلب ایجوکیشن تو از سم تھنگ ٹو ٹیچ یو نا اباؤٹ سرٹن تھنگس. مگر مسئلہ یہ نا کہ یہ بولی ایجوکیشن نہیں ہے. یہ تو طوطے تیار کرتی ہے نا, جو رٹا مارتے ہیں, کہیں کہیں کر کے بولتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, میں بات کر رہا ہوں سینسیبلٹی کی, سیوک سینس کی. ہمارے ملک کے لوگوں کو سیوک سینس نہیں ہے ان کے اندر. اگر گاڑی چلاتے چلاتے کوئی شیشہ نیچے کر کے اتنا بڑا ہونے کے باوجود ریپر پھینک دیتا ہے, یا پارکوں میں جا کے ریپر پھینکتے ہیں, یا ٹریفک قوانین کی نہیں دیکھتے, اور اپنی ان کو جو بیسک ایٹیکیٹس ہیں یا ڈسپلن ہے اس کو پورا نہیں کرتے, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو سب سے پہلے کسی لرننگ اسکول میں جانا چاہیے تھا. ابھی آپ نے لیڈر کی بات کی, کس پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں؟ میں تو کسی کو بھی سپورٹ نہیں کرتا, کیونکہ کوئی ایک فیوریٹ لیڈر؟ آج کل کے دور میں پوچھیں تو میرا خیال میں مریم نواز مجھے بہت عرصہ پہلے ملی تھی. تو میں نے اس وقت ان کو کہا تھا کہ مجھے آپ کے اندر کوئی ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ آپ لیڈرشپ کی طرف جائیں گی. کہتی ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے؟ تو حیران ہو کے میری طرف دیکھی. میں نے کہا بالکل لگتا ہے آپ ہوں گی. اور پھر میں نے دیکھا کس طرح اس نے, جب نون لیگ بالکل ختم ہو رہی تھی, تو کس طرح سے انہوں نے اکیلی نے کھڑی ہو کر اچانک سے نکلی ہے, اور اتنے لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر اتنی بکواس برداشت کرتی رہی. مجھے نہیں پتہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے. میں ایز این آؤٹ سائڈر کے طور پہ بات کروں, اگر میرے ویو سے دیکھتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی پارٹی کی طرف ہوں. ابھی آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی, ہم تھوڑا فیشن کی طرف آتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں, یا ابھی جس طرح پلیٹ فارمز آئے, ٹک ٹاک کا پلیٹ فارم ہے, انہوں نے جو پروفیشنلزم تھا یا پروفیشنل لوگ تھے, جو ٹیلنٹ تھا, اس کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا اور فیم کو آگے کر دیا؟ وہ کہتے ہیں جیسے عوام ویسے انٹرٹینرز. ٹھیک ہے, عام طبقے کو دیکھیں وہ کیا چیزیں پسند کر رہے ہیں, وہ فرسٹریٹ ہو کے بیٹھا ہوا ہے. اگر آپ ٹک ٹاکرز کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں ہم سٹارز ہیں, لیکن جب عام لوگوں کے بیچ میں آتے تو کوئی ان کو نہیں جانتا. مطلب جب وہ صحیح جو سینسیبل لوگ ہیں ان کے بیچ میں آتے تو ان کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ سٹار ہے. ٹھیک ہے, میری دوست تھی ڈیزائنر, میں نے اس کو بہت قائل کیا کہ فلاں ایک انفلوئنسر ہے, ٹک ٹاکر ہے, اس کے اتنے زیادہ ویورشپ ہے, فالوئنگ بہت ہے. ٹھیک ہے, تو کہتی نہیں ان کے ساتھ نہیں کرنا, ہمیں آرگینک سٹارز چاہیے. تو میں نے کہا آپ کریں تو صحیح. نہیں یہ فلٹر لگا کے گائے لگا کر یہ بناتی ہیں, سب کچھ کرتی ہیں. ان کی جو ویورشپ ہے وہ اور طرح کی, وہ پھر بہرحال وہ مان گئیں. اور جب انہوں نے آؤٹ فٹس اپنے سوشل میڈیا پہ ان کی تصویروں کے ساتھ ڈسپلے کیے تو اس نے مجھے ٹھیک ٹھاک تانا مارا. کہتی ذرا تم کمنٹس تو پڑھو. ٹھیک ہے, جب ہم سٹارز کے ساتھ لگاتے ہیں, جو ایکٹرز ہیں, سیلیبریٹیز ہیں, جو ریئل ہیں, تو ہمیں آرڈرز پہ آرڈرز آتے ہیں, اور اس میں سوائے اس کی تعریفوں کے کچھ نہیں لکھا ہوا. کیا ساری ذمہ داری گھر بسانے کی اور ان چیزوں کی خواتین کے اوپر ہی عائد ہوتی ہے؟ جو ہماری نانی دادیاں تھیں یا ہماری جو پچھلی جنریشن تھی, انہوں نے اگر جو ہے وہ مار بھی کھائی ہوگی, غصہ بھی دیکھا ہوگا, تو انہوں نے ٹھیک کیا. آج کی خاتون اگر اپنے رائٹس جانتی ہے تو وہ ٹھیک نہیں کرتی. اس زمانے کی عورتوں نے جب وہ شادی کر کے آتی تھیں تو ان کو پتہ تھا کہ میری شادی اس گھر سے ہو رہی ہے, نہ کہ اس انسان سے ہو رہی ہے. یہ میرا پہلا بگڑا ہوا بچہ ہے جس کو میں نے ٹکرنا ہے. اور اس کا گھر جو ہے ہمیشہ اس کی ماں بساتی تھی. مائیں ہی گھر بساتی ہیں, کیونکہ جب لڑکی کو جا کے چینج ہونا ہوتا ہے, وہ جو پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ نہیں چینج ہوتے. تو اس کا مطلب وہ اپنا منہ بند رکھے. اگر تو اس نے شادی کی ہے اور وہ چاہتی گھر بسے. آپ نے بہت کام کیا اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ سٹارز بھی بنایا. کوئی ایسا سٹار جس کو آپ نے, کوئی میل یا فیمیل, آپ نے سٹار بنایا اور بعد میں ریگریٹ ہوا خاور ریاض کو؟ زارا شیخ میں بہت زیادہ پوٹینشیل تھا آگے جانے کا, بہت زیادہ.
मतलब एक लड़की, आम सी लड़की, बिल्कुल मेरे पास सिंगर बनने के लिए आई, और मैंने उसको उसके अंदर एक एक्ट्रेस ढूंढी जब लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था। वो सही ट्रांसफॉर्मेशन थी, और वो ऐसी चीज़ थी कि जो कोई देखता था वो कहते ये हीरोइन है। मैंने कहा हाँ ये हीरोइन बनेगी, देख लेना। और फिर अचानक फिल्म की तेरे प्यार में, और साल के सारे अवार्ड शान के साथ नेक टू नेक सारे जीत लिए, और फिर उस तरह से अपने को संभाल नहीं सकी। तो हालांकि वो बहुत बड़ी पॉप सिंगर भी बन सकती थी। मेरा काम ये तो नहीं कि मैं दादी माँ बन के साथ साथ चलूँ हर एक के, मैंने एक जगह पहुँचाना था, अब आगे आपका उड़ना काम है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने इंडस्ट्री में, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हमने डिक्लाइन देखा सोसाइटी में, ग्रेस में भी, वैसे भी ओवरऑल, तो क्या ये जिम्मेदारी फैशन आइकन्स पे या फैशन इंट्रोड्यूस कराने वाले लोगों पे भी तो आयद होती थी ना? मतलब जिस तरह आपने भी बात की कि हमें देखने को मिलता है कि जो चीज़ें हैं वो और तरफ जा रही हैं, ये है वो, तो बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने चेंजेस आते हुए देखे हैं अपने फैशन के अंदर, अपनी चीज़ों के अंदर, कपड़ों के अंदर, ड्रेसिंग के अंदर, स्टाइलिंग के अंदर। तो क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके फील्ड के लोगों के ऊपर भी नहीं थी? हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं, जो सेलिब्रिटीज़ बनी हुई हैं, उनको ये जिम्मेदारी बड़े समझनी चाहिए कि वो लोग उनके स्टाइल को, उनकी चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो वो जो कहेंगी वो लोग मानेंगे भी। और ये जिम्मेदारी इस तरह ही पड़ती है, जब हमारे यहाँ अवार्ड्स होते हैं तो मैं हैरान होकर देखता हूँ कि हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं वो, या जो हमारे एक्टर या जो भी लोग हैं, वो इस तरह तैयार होकर आते हैं जैसे खुदा न खास्ता वो कोई ऑस्कर अवार्ड्स हो रहे हैं या कोई हॉलीवुड के अवार्ड्स हो रहे हैं। मतलब वाई आर दे प्रमोटिंग वेस्टर्न कल्चर? उनका क्या अपना कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग है? आप एक मुल्क का नुमाइंदा हैं, एम्बेसडर हैं, तो आप अपने कल्चर, अपने कपड़ों को प्रमोट करें। आपको क्या पड़ी, क्या वो वेस्टर्न गाउन्स पहन के वहाँ जा रहे हैं और इंग्लिश में अपनी स्पीच डिलीवर करें, जबकि वहाँ कोई अंग्रेज़ नहीं बैठा? अपनी ज़ुबान को जो लोग रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, मैं उन पर ये जिम्मेदारी कैसे डालूँ? एक तो हमारे माशरे में एक जो बड़ा सबसे बुरी चीज़ आई ना, एक गरीब तबका पैदा हुआ है जिन्होंने, मैं उनको गरीब कहूँगा, जो चीज़ों की नुमाइश करते हैं अपने आप को शो कराने के लिए कि हम अमीर हैं। अब एक और नया ट्रेंड आया है ओल्ड मनी वाला, जो लोगों को पता नहीं कि ओल्ड मनी होती क्या चीज़ है, ठीक है? जो ख़ानदानी रईस और स्टाइलिश लोग होते हैं वो होते हैं, उन्होंने उस तरह के कपड़े पहन के और उस तरह की चीज़ें पहन के, ओवरसाइज़ कपड़े, या अपने इटालियन जो स्टाइल है उसको कॉपी करते हैं, पुराना जो भी था 40s का, तो वो अपने आप को उस तरह लेके आते हैं और फिर महंगे महंगे रेस्टोरेंट में बैठकर खानों की तस्वीरें लगा रहे हैं, और कभी ईद आ रही तो बकरों की तस्वीरें लगा रहे हैं, मतलब ज़िबा होते दिखा रहे हैं, कभी वो शादी पे गए तो वहाँ पे खाने दिखा रहे हैं अपने, और कभी और तो और ये भी सुन लें कि अब मतलब ये आप अल्लाह ताला की इबादत एक जगह कर, जो आपके और अल्लाह के दरमियान एक सीक्रेट चीज़ है, उसकी क्यों नुमाइश करें? मतलब आप खाना काबा में जाके सेल्फियाँ बना कर चढ़ा रहे हैं फर्स्ट क्लास में सफ़र करें तो क्यों दिखा रहे हैं लोगों को? तो ये जो नुमाइश है ये उनकी गुर्बत को इशारा करती है। शोबिस इंडस्ट्री या फैशन इंडस्ट्री जो है वो दिखावे पे चल रही है? नहीं, हमारी जो इंडस्ट्री है, अगर फ़र्ज़ करें आज यहाँ फ़ैशन वीक होते हैं तो वो पहले जो होते थे वो इसलिए होते थे कि लोग उसमें फ़ैशन क्रिटिक्स आएँ, उसमें बायर्स आएँ, टेक्सटाइल ऑनर्स आएँ, तो इस तरह के लोग आएँ जो उससे रिलेटेड है, ताकि वो अपने पसंद के डिज़ाइनर्स उठाएँ और अपने टैलेंट उठाएँ, और साथ में जो कपड़े जो नुमाइश की जा रही है उसके उनको बायर्स मिल जाते थे, और फ़ैशन जो क्रिटिक्स आते थे उनको पता था कि फ़ैशन में ये जो कुछ दिखा रहे हैं, और कि किसी भी आर्टिस्ट जो फ़ैशन आर्टिस्ट है, फ़ैशन डिज़ाइनर है, वो अपने जो क्रिएशन हैं, जो कट्योर लाइन है वो ला के दिखाता था। तो अब मैं जब देखता हूँ तो देखता हूँ कि वो कुछ और ही चीज़ बन गई, वो नुमाइश सी बन गई, और हर एक को पड़ी होती है कि मैं भी इसमें घुस जाऊँ। कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, कोई सख्ती होनी चाहिए कि नहीं। बहुत शुक्रिया कावर साहब आपके वक्त का। हमने आपका जो है वो बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर हमने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आज डिस्कस किए, फ़ैशन की बात भी की, उसके अलावा डिफरेंट वेरियस सोसाइटी में क्या चल रहा है उसके ऊपर भी बात की। इसी के साथ अपने प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को प्रोग्राम डिस्कवर एक्सक्लूसिव से दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह ने के बाद।